اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کا اور رمضان کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کی جب ابتدا ہوتی ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دوسری جگہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی پاؤ۔ تو تقوی کے لیے رمضان کا مہینہ بنایا گیا، اور قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے۔ یہ جوڑ دیکھیے، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور تقوی کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا اور قرآن کا رشتہ بہت گہرا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، اس مہینے کو شکر کا مہینہ بنا دیا۔ یعنی قرآن اتارنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارنے کی ابتدا فرمائی، اسی مہینے کو شکر کا مہینہ بنا دیا، صبر کا مہینہ بنا دیا، اطاعت کا مہینہ بنا دیا، تلاوت کا مہینہ بنا دیا، عبادت کا مہینہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کس قدر عظیم ہے، اور جس چیز سے، یعنی جس چیز کی وجہ سے لوگوں کے لیے قرآن فائدہ مند ہے، اس چیز کی نرسری اور اس چیز کی کھیتی بڑے پیمانے پہ رمضان میں کر دی۔ تو یہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے سلف کے یہاں یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنے لکھنے کی مصروفیات کم کر دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے اپنے آپ میں کوئی کتاب پڑھنا کتنا اہم ہے، بہت اہم ہے، کوئی علم حاصل کرنا بہت اہم ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں سلف کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان مصروفیات کو کم کر دیتے تھے۔ جیسے کہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہو جاتا اغلق کتبہ، تو اپنی کتابیں بند کر دیتے، واخذ المصحف، وہ قرآن لے لیتے، وجلس فی المسجد، مسجد میں بیٹھ جاتے، یتوضأ بین الحین والآخر، رہ کر جب ضرورت پڑتی وضو کرتے، ویقول ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ مع القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے بعد کسی سے بات نہیں۔ اسی طریقے سے امام احمد کے بارے میں آتا ہے کان الامام احمد اذا دخل شہر رمضان، کہ امام احمد جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ترک الفتوی والمسائل، تو مسئلے مسائل اور فتویٰ وغیرہ چھوڑ دیتے، یعنی بہت کم کر دیتے، وجلس یذکر اللہ، اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے، ویہلل، اور تحلیل کرتے، ویکبر اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے، اور اللہ کی تکبیر کرتے، بڑائی بیان کرتے، ویتلو آیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن سے ہمیں جڑے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہماری قرآن پڑھنے کی کیا حالت ہے؟ بھئی قرآن بہت سارے لوگ پڑھ نہیں پاتے، بہت سارے لوگ تجوید سے نہیں پڑھ پاتے، بہت سارے لوگ روانی سے نہیں پڑھ پاتے۔ ٹھیک ہے، وہ حضرات جنہوں نے کوشش کے باوجود، جن کو ہدایت عمر کے آخری مرحلے میں ملی، 60 سال کے عمر میں ہدایت ملی، 55 سال کی عمر میں ہدایت ملی، کوشش کرنے کے بعد قرآن میں روانی نہیں آئی، تو وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر مزید ہے۔ لیکن جن کو وقت ملا ہے، جن کو عمر ملی ہے، جن کو ٹائم ملا ہے، جن کو استطاعت ہے،
اور ان کے قرآن میں غلطی ہے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، روانی سے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو لطف نہیں آتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اور اب تو ذرا سا سننے میں آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹی تراویح، اور چھوٹی تراویح کے نام پہ کہ مطلب پونا پارا پڑھ دیا جائے، آدھا پارا پڑھ دیا جائے، اور پھر یہ بات کہ یہ کوئی فرض تھوڑی ہے۔ میں پوچھتا ہوں فرض کرتے ہیں کیا جو فرض ہے؟ بھائی اگر آپ سارے فرض کرتے ہو تب تو ٹھیک ہے، یہاں اس فرض اور سنت ہے کہ فرض ہے یہ بات کیجئے۔ اگر دل کے چور کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں تو پھر کتنی خراب بات ہے۔ اگر آپ سارے فرائض کرتے ہیں اور کسی وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرنا فرض ہے کہ سنت ہے، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دل میں آپ کے چور ہے، آپ فرض سنت کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہے، فرض پہ عمل کرنا، آپ فرض اور سنت اور نفل کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو تراویح میں نہ پڑھا جائے یا کم پڑھا جائے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی بات کرنی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تراویح بھی، تو 10 منٹ اور دے دو، 2 رکعت کا وقفہ تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا بیٹھ جایا کرو 2 رکعت کے بعد۔ اور جس کو نہیں استطاعت ہے تو سنت نماز ہے، اور سنت نماز ہے آپ بیٹھ کر کے بھی پڑھ لیجئے نا۔ ایسے تو فرض جب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو سنت ہے تو اس کو تو بدرجہ اولا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان ہے یہ قرآن پاک نا، رمضان کی جان ہے، قیام اللیل کی جان ہے۔ قیام اللیل ہے اسی لیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، یعنی قرآن دہرانے کا کام ہوتا تھا رمضان المبارک کی ہر رات میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے ساتھ۔ تو قرآن رمضان خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی حدیث میں کہ ان جبریل علیہ السلام کان یعارض القرآن کل عام مرتن، کہ ایک دفعہ جبریل رسول سے قرآن کو معارضہ کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ عَارَضَهُ فِي عَامِ وَفَاتِهِ مرتين، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ قرآن دہرایا اللہ کے رسول نے جبریل کے ساتھ، اور اس کو ختم کیا۔ حضرت زہری کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ کہتے ہیں انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان جو ہے مہینہ ہے قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا۔ اب قرآن سلف تراویح میں خوب پڑھتے تھے، اب ان کی تراویح لمبی ہوتی تھی، ان کی تراویح آدھی رات تک ہے۔ اللہ کے رسول نے جو 3 رات تراویح پڑھائی تھی وہ کیسی تھی؟ پہلے دن تو تھوڑا نصف اول تک، دوسرے دن آدھی رات تک، اور تیسرے میں ایسا لگا کہ سحری چھوٹ جائے گی، یہ تراویح پڑھی گئی تھی۔ اور پھر سلف میں اسی طور پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہماری تو گھنٹے بھر کی تراویح ہوتی ہے، تو گھنٹے بھر اب یہ کہتے گھٹنا درد کرنا، میرے بھائی درد تو ہوگا ہی نا۔ بھائی یہ کس عالم نے کہا کہ گھٹنا درد نہیں ہوگا؟ یہ کس عالم نے کہا کہ تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ یہ کس نے کہا کہ مشقت نہیں ہوگی؟ بھئی گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر پڑھنا ہے تو مشقت بھی ہوگی، گھٹنا بھی درد کرے گا، تھکاوٹ بھی ہوگی، ہلکی سی نیند بھی آ سکتی ہے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعتمدون علی العصی من طول القیام، کہ جو کھمبے ہوتے تھے نا مسجد کے تو ان میں ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اتنے لمبے قیام ہو جاتے تھے، اتنے لمبے۔ کہتے ہیں وما كانوا ينصرفون الا عند الفجر، کہ فجر قریب ہو جاتی تھی، یعنی سحری کا وقت ہو جاتا تھا تب یہ تراویح ختم ہوتی تھی، تب یہ قیام اللیل ختم ہوتا تھا۔ اب میں نے کہتا سارے لوگ، اب تینوں طرح درست ہے، ابتدائے وقت میں بھی درست ہے، لیکن اتنا لمبا قیام سلف کے یہاں ہوتا تھا اور کیا کرتے تھے، تو ہم تو اتنا، اب ان کے یہاں بھی دیکھیے کہ کیا مسئلہ ہو رہا، تھک جا رہے ہیں نا، نیند آ رہی ہے، مسئلہ ہو جاتا تھا لیکن قیام کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اپنا رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
یہ خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، قرآن کو زیادہ بہتر طریقے سے تراویح میں سننا چاہیے۔ اب وہ یعلمون تعلمون والی تراویح نہیں پڑھیے، اچھا یعلمون تعلمون کے لیے حافظ نہیں پڑھائے گا، ویسا وہ مجبور ہے، اس کو ویسی روانی پڑھانی پڑتی ہے، اس کو پونے گھنٹے میں ختم کرنا، 1 گھنٹے میں ختم کرنا، اسے پریشر بنا ہوا ہے تو وہ پڑھا رہے ویسا۔ صحیح تراویح یعنی صحیح قرآن تراویح میں پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ صحیح قرآن تراویح میں پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ عالم بھی سمجھ سکے جس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ قرآن جس کو یاد نہیں، بھئی اگر یاد ہے تو ٹون سے سمجھ جائے گا نا، جس کو اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ ابراہیم علیہ ابراہیم، تو آپ بھی سمجھ گیا نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ کیوں بھائی؟ ٹون سے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ آپ کو یاد ہے۔ تو جو چیز یاد ہوگی وہ تو پیچھے والے حافظ کو تو سمجھ میں آئے گا، وہ لقمہ بھی دے دے گا، لیکن دوسرا جس کو یاد نہیں ہے قرآن، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ صرف ساؤنڈ سنتا ہے۔ قرآن کہاں سنتا ہے؟ وہ قرآن کا ساؤنڈ ہوتا ہے، قرآن کا ٹون اس کو آ رہی ہے۔ میرے بھائی 15 منٹ لگے گا زیادہ یا 10 منٹ زیادہ لگے گا، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ حافظ صاحب قرآن صاف پڑھائیں اور اس کے الفاظ صاف طور پہ کان میں پڑھیں، 10-15 منٹ کا فرق پڑے گا۔ تو پھر وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، وہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں رسول 2 مرتبہ، 1 مرتبہ اور وفات کے سال 2 مرتبہ قرآن جبریل سے دور آیا تھا رسول اللہ نے، یعنی کتنا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے، اسی مہینے میں قرآن کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہو جائے۔ بلکہ سلف میں تو یہ بھی آتا ہے نا، یعنی میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں تو ایک یعنی رغبت دلانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سلف کے یہاں یہ بھی آتا کہ عام طور پہ حدیث میں کیا ہے کہ 3 دن سے جس نے کم میں قرآن ختم کیا اس نے بس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، لیکن سلف کے یہاں یہ آتا ہے، بعض سلف یہ فرماتے ہیں کہ یہ عام دنوں کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی جی جان لگا کر کے 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہے تو لا باس بھائی، کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں تک بات آتی ہے، یعنی یہاں تک قرآن کا تعلق رمضان سے ہے کہ حدیث پاک میں 3 دن سے کم میں منع ہے، کیونکہ آدمی اپنے مصروفیات کے ساتھ 3 دن میں ختم کرے گا تو کیا ختم کرے گا؟ وہ توڑے گا، مروڑے گا یا یوں ہی پڑھے گا۔ لیکن کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہو تو رمضان کے مہینے میں ایک وسعت ہے، چل سکتا ہے، اس سے کم میں بھی ختم کرے تو لا باس بھی۔ یہ مسئلہ ہے قرآن پاک کا رمضان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو، آپ کو اور تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔